یہ رہی سر فائل۔ مینیجر وسیم کی آواز دفتر کی بوجھل خاموشی میں گونجی تو جیسے وقت تھم گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ نیلے رنگ کی فائل جسے اس نے ابھی ابھی ایمان اقبال کے بیگ سے نکالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایمان کو لگا جیسے اس کی سماعت نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے ناقابل یقینیت سے پہلے فائل کو اور پھر مینیجر کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، یہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی آواز ایک کمزور سرگوشی بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کا چہرہ خوف اور حیرت سے سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے نہیں رکھا، خدا کی قسم میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تنزیل لالشاری جو اب تک خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ واہ مس ایمان اقبال، چوری بھی اور اوپر سے اتنی معصومیت! آپ کی اداکاری تو کمال کی ہے۔ یہ اداکاری نہیں ہے سر، ایمان کی آواز بلند ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ بھی ایک بے بسی بھری تڑپ تھی۔ آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ پیسوں کے لیے؟ تنزیل کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد ایمان کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ تم میری فائلز چرا کر میرے دشمنوں کو بیچنے والی تھی تاکہ مجھے کروڑوں کا نقصان پہنچا سکو۔ یہی حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ وہ چیخی۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہی کیوں تھا؟ میں تو استعفیٰ دے کر جا رہی تھی۔ اس کی بات پر تنزیل کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ بالکل، تم استعفیٰ دے کر جا رہی تھی تاکہ کسی کو تم پر شک بھی نہ ہو۔ کتنا شاندار منصوبہ تھا۔ اچانک ایمان کا دماغ ماضی میں چند گھنٹے پیچھے چلا گیا۔ جب یہ سارا طوفان شروع ہوا تھا۔ کل آپ کو میرے ساتھ کراچی چلنا ہوگا، تنزیل نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ایمان نے پریشانی سے فائل سے نظریں اٹھائیں۔ سر، لیکن میں شہر سے باہر نہیں جا سکتی، میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تنزیل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ میری اسسٹنٹ ہیں اور آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا ہوگا، یہ آپ کی جاب کا حصہ ہے۔ سر پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تنزیل نے قلم میز پر پٹکا۔ مس ایمان، میں کسی کی مجبوریاں سننے کا عادی نہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ نہیں چلنا تو دروازہ اس طرف ہے، آپ استعفیٰ دے سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ ایمان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک اس کی ماں اور گھر کی ذمہ داریاں، دوسرا یہ نوکری جس پر اس کا پورا گھر چلتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ہمت جمع کی۔ ٹھیک ہے سر، میں استعفیٰ دے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے لگا تھا کہ شاید تنزیل کو اپنی سختی پر افسوس ہوگا، مگر اس کے برعکس تنزیل نے اطمینان سے سر ہلایا تھا۔ بہتر ہے، مینیجر سے اپنا حساب کلیئر کروا لیں۔ تو یہ سب اس لیے تھا؟ ایمان کی آواز کانپ رہی تھی جب وہ ہال میں واپس لوٹے۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیلی ہوئی تھیں۔ صرف اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، آپ نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا؟ الزام؟ تنزیل ہنسا۔ مس ایمان، یہ اب الزام نہیں رہا، ثبوت تمہارے سامنے ہے، تمہارے بیگ سے برآمد ہوا ہے۔ اب تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ قانون؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب میں پولیس کو فون کروں گا۔ کروڑوں کی چوری کا الزام اور دشمن کمپنی کو معلومات بیچنے کا کیس۔ سوچو جب یہ خبر میڈیا میں آئے گی تو تمہاری اور تمہارے خاندان کی کتنی عزت رہ جائے گی۔ تمہاری بیمار ماں یہ صدمہ برداشت کر پائے گی؟ یہ الفاظ تیر کی طرح ایمان کے دل میں لگے۔ اس کی ماں کا خیال آتے ہی اس کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے میز کا سہارا لے لیا۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، میرے گھر والے برباد ہو جائیں گے۔ تو پھر تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک بار پھر چیخی۔ یہ فائل آپ نے خود رکھوائی ہے میرے بیگ میں، یہ آپ کا جال ہے، چلاؤ مت۔ تنزیل دھاڑا، آواز نیچی۔ اب تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو میں ابھی پولیس کو بلاؤں اور تم اپنی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو، یا پھر… اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، ایمان کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ یا پھر تم میری بات مان لو۔ کون سی بات؟ ایمان نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تنزیل اس کے قریب جھکا۔ اس کی سانسیں ایمان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی آواز اب کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ تمہاری سزا جیل نہیں ہے، تمہاری سزا یہ کہ تم میرے ساتھ کراچی چلو گی، بالکل ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں، چپ چاپ میری اسسٹنٹ بن کر، اور جب تک میں نہ چاہوں تم واپس نہیں آؤ گی۔ ایمان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ ذلت تھی، اس کی انا کو کچلنے کا
اس کی خودداری کو نیلام کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ وہ شخص اس کے انکار کا بدلہ اس کی عزت نفس کو پامال کر کے لینا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ایک طرف جیل کی کال کوٹری اور خاندان کی رسوائی تھی، تو دوسری طرف اس مغرور اور ظالم شخص کی غلامی۔ دونوں راستے جہنم کی طرف ہی جاتے تھے۔ بولو مس ایمان اقبال۔ تنزیل کی آواز میں ایک فاتحانہ گونج تھی۔ جیل کی سزا منظور ہے یا میری شرط؟ مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ ایمان کی آواز میں کانچ کی کرچیاں تھیں، ٹوٹی ہوئی مگر تیز دھار۔ اس نے اپنی شکست کا اعلان تو کیا تھا مگر اس کے لفظوں میں کوئی التجا نہیں تھی۔ تنزیل کے چہرے پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ وہ شاید سسکیوں اور منتوں کی توقع کر رہا تھا مگر اس غیر متوقع ضبط نے اسے چونکا دیا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عقل مندانہ فیصلہ مس ایمان۔ اس نے مینیجر وسیم کی طرف دیکھا جو بت بنا کھڑا تھا۔ وسیم، فائل واپس الماری میں رکھ دو، اور یہ معاملہ آج کے بعد اس دفتر میں دوبارہ نہیں کھلے گا، سمجھے؟ جی سر۔ وسیم نے جلدی سے فائل اٹھائی۔ اور تم؟ تنزیل نے دوبارہ ایمان کی طرف رخ کیا۔ تم اب جا سکتی ہو۔ کل صبح ٹھیک 8 بجے تیار رہنا، میں خود آؤں گا۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ کوئی تفریحی سفر نہیں، یہ تمہاری سزا کی پہلی قسط ہے۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا خالی بیگ اٹھایا، ایک آخری نفرت بھری نگاہ تنزیل پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں میں اب بے بسی نہیں بلکہ خاموش غصے کی سختی تھی۔ گھر پہنچی تو اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ آ گئی میری بچی؟ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ خیریت تو ہے؟ وسیم صاحب کا فون آیا تھا کہ سر نے تمہیں روکا ہوا ہے۔ میرا دل تو جیسے حلق میں ہی آ گیا۔ ایمان نے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ امی کچھ نہیں ہوا، بس کام تھوڑا زیادہ تھا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ماں کے گلے لگ گئی تاکہ انہیں اس کے چہرے پر چھایا طوفان نظر نہ آئے۔ ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ایمان نے ہمت جمع کی۔ امی، دفتر والے مجھے ایک بہت اہم پروجیکٹ پر کراچی بھیج رہے ہیں۔ کراچی؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں فکر کی لہریں ابھری۔ لیکن بیٹا، تم نے تو صبح ہی انکار کیا تھا، اور یوں اچانک اکیلے کیسے جاؤ گی؟ اکیلی نہیں ہوں امی، ایمان نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل جھوٹ بولا۔ سر تنزیل بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ میرے کریئر کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ بس 2 دن کی بات ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا اور اپنی دوائیں وقت پر لیتی رہیے گا۔ اس نے ماں کو تو جیسے تیسے قائل کر لیا مگر اس کا اپنا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا جیسے اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ اگلی صبح ٹھیک 8 بجے ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز اس کی گلی کے کونے پر آ کر رکی۔ ایمان نے ماں کو خداحافظ کہا اور بھاری قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تنزیل خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ ایمان چپ چاپ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کئی منٹ تک گاڑی میں مکمل خاموشی طاری رہی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کس چیز کے لیے ہاں کی ہے؟ بالآخر تنزیل نے برف جیسی خاموشی کو توڑا۔ ایمان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، ایک جھوٹے الزام سے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ تنزیل کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہو گئے۔ اسے جھوٹا الزام مت کہو، ثبوت تمہارے خلاف تھا۔ میں چاہتا تو تم اب تک حوالات میں ہوتی، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ سن کر ایمان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس کی طرف پوری طرح مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ چنگاریاں تھیں۔ شکر گزار کس بات کے لیے؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی جہنم بنانے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر، آپ نے یہ کھیل جیت لیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تنزیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ غلط ہیں۔ آپ نے صرف میرے قدموں میں بیڑیاں ڈالی ہیں، میری سوچ کو قید نہیں کر سکے۔ آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں لیکن مجھے توڑ نہیں سکتے۔ اس کے اس غیر متوقع جملے پر تنزیل لاجواب ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بظاہر کمزور نظر آنے والی لڑکی اتنی نڈر ہو سکتی ہے۔ باقی کا راستہ مکمل خاموشی میں کٹا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکل کر وہ سیدھا شہر کے سب سے پرتعیش ہوٹل پہنچے۔ لابی کی شان و شوقت دیکھ کر ایمان دنگ رہ گئی۔ تنزیل نے ریسیپشن پر بات کی اور 2 کمروں کی چابیاں لی۔ اس نے ایک کارڈ ایمان کی طرف بڑھایا۔ کمرہ نمبر 702 یہ تمہارا ہے، 701 میرا ہے۔ کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا، یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ ایمان نے بغیر کچھ کہے کارڈ لے لیا۔ آج شام 7 بجے تیار رہنا، تنزیل نے جاتے ہوئے کہا۔ ایک بہت اہم بزنس ڈنر پر جانا ہے، اور ہاں، اس نے رک کر ایمان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کچھ ڈھنگ کا پہن لینا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ تنزیل لاشاری کے اسسٹنٹ کسی یتیم خانے سے آئی ہے۔ یہ الفاظ کسی تیزاب کی طرح ایمان کے دل پر گرے۔
اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ فکر نہ کریں سر، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی، آخر میں آپ کی قیدی جو ٹھہری۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ تنزیل لاشاری اپنی جگہ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ، حیرت اور شاید کسی انجان احساس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جب ایمان اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو تنزیل لاشاری دیوار سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اس نے ایمان کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا۔ ایمان نے اپنے سادہ سے لباس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لباس اس 5 اسٹار ہوٹل کے ماحول سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہی پہن کر چلو گی؟ تنزیل کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ ایمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، میرے پاس تو یہی ہے۔ آپ نے مجھے تیاری کا وقت تو نہیں دیا سر، اور نہ ہی میں آپ کے بزنس ڈنر کے لاکھوں کی شاپنگ کر سکتی ہوں۔ زیادہ کچھ نہیں چلنے لگی تمہاری زبان؟ نہیں سر، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ آپ مجھے سزا کے طور پر لائے ہیں، کسی فیشن شو میں شرکت کے لیے نہیں۔ قیدیوں کے پاس انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ اس کی غیر متوقع اور نڈر جواب پر تنزیل کے جبڑے بھیج گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے صرف سر ہلایا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی تنزیل نے سخت لہجے میں ہدایات دینا شروع کر دی۔ وہاں تم صرف میری اسسٹنٹ ہو، میری اجازت کے بغیر کسی سے بات نہیں کرو گی۔ جتنا پوچھا جائے صرف اتنا جواب دو گی اور ہر وقت میرے ساتھ رہو گی۔ یہ مت بھولنا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ تمہاری ایک غلطی اور آپ پولیس کو بلا لیں گے۔ ایمان نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ مجھے یاد ہے سر، آپ کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس بے نیازی نے تنزیل کو مزید غصہ دلا دیا، مگر وہ خاموش رہا۔ بزنس ڈنر پر ایک پرتعیش ریسٹورنٹ کی چھت پر منعقد کیا گیا تھا، جہاں شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ ماحول میں مہنگے پرفیوم، دھیمی موسیقی اور کاروباری گفتگو کا شور گھلا ہوا تھا۔ ایمان اس ماحول میں خود کو بالکل اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک خاموش سائے کی طرح تنزیل کے پیچھے چل رہی تھی۔ تنزیل، میرے دوست، آخر تم پہنچ ہی گئے۔ ایک ادھیڑ عمر خوش لباس شخص نے آگے بڑھ کر تنزیل سے ہاتھ ملایا۔ یہ مسٹر شہریار تھے، ڈیل میں شامل دوسری کمپنی کے مالک۔ ہیلو شہریار، امید ہے میں نے زیادہ انتظار نہیں کروایا، تنزیل نے رسمی انداز میں جواب دیا۔ شہریار کی نظریں تنزیل کے پیچھے کھڑی ایمان پر پڑیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک مشکوک چمک ابھری۔ اور یہ خوبصورت خاتون، ان کا تعارف نہیں کرواؤ گے؟ یہ مس ایمان اقبال ہیں، میری پرسنل اسسٹنٹ۔ تنزیل کے لہجے میں ایک سرد مہری تھی۔ خوش آمدید مس ایمان، شہریار نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو ایمان نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھائے تھا کہ تنزیل نے بیچ میں آ کر شہریار کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ شہریار، پروجیکٹ کی تفصیلات پر بات کر لی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ایمان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا ہاتھ ہوا میں کیوں معلق رہ گیا۔ ڈنر کے دوران شہریار بار بار ایمان سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا۔ تو مس ایمان، آپ کب سے تنزیل کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ یہ شخص اپنے ملازمین پر بہت سختی کرنے کے لیے مشہور ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ایمان جواب دیتی، تنزیل بول پڑا، میرے ملازمین محنتی ہیں شہریار، اور وہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ ارے میں تو بس جاننا چاہ رہا تھا، آخر آپ کی اسسٹنٹ ہیں، ان میں کچھ تو خاص ہوگا ہی۔ شہریار نے نظریں ایمان پر جمائے ہوئے کہا۔ ایمان نے خود کو سنبھالا اور دھیمے مگر پورا اعتماد لہجے میں بولی، سر، تنزیل قابلیت کو اہمیت دیتے ہیں اور میں اپنی قابلیت ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اس کے جواب پر شہریار متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، مگر تنزیل کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ملکیت پر کوئی اور نظریں جما رہا ہے۔ ایمان، جا کر میرے لیے بلیک کافی لے کر آؤ، بغیر چینی کے، تنزیل نے اچانک حکم دے دیا۔ لیکن سر، ویٹر، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ایمان چپ چاپ اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تنزیل جان بوجھ کر اب اسے سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ جب وہ کافی لے کر واپس آئی تو تنزیل اور شہریار کے درمیان بحث گرم تھی۔ نہیں تنزیل، تم اس شرط پر راضی نہیں ہو سکتا، یہ سراسر نقصان کا سودا ہے، شہریار کہہ رہا تھا۔ مجھے مت سکھاؤ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تنزیل نے جواب دیا۔ مس ایمان، آپ ہی سمجھائیں نا اپنے باس کو۔ شہریار نے ایمان کی طرف دیکھا۔ کاروبار ضد سے نہیں، سمجھوتے سے چلتا ہے۔ ایمان خاموش رہی۔ اس نے تنزیل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تنزیل کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ ڈیل یہیں ختم ہوتی ہے، ہم کل صبح ہی واپس جا رہے ہیں، چلو ایمان۔ وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ کروڑوں کی ڈیل کو ایک لمحے میں ٹھکرا کر وہ ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ اس پر برس پڑا۔ تمہاری ہمت کیسی اس شخص سے اس طرح بات کرنے کی؟
میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میں نے صرف ان کے سوال کا جواب دیا تھا۔ ایمان نے بھی اونچی آواز میں کہا۔ اس کا صبر اب جواب دے رہا تھا، اور ویسے بھی آپ نے ڈیل کیوں منسوخ کر دی؟ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ غلطی تمہاری نہیں میری ہے، تنزیل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے تمہیں یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس شخص کی نظریں ٹھیک نہیں تھیں، اور تم اسے حوصلہ دے رہی تھی کیا؟ ایمان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر؟ آپ نے مجھے ایک مجرم کی طرح یہاں لا کر کھڑا کیا اور اب میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ آپ سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تنزیل نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور اس کی طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ ہاں، ہوں میں گھٹیا، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں اس نظر سے دیکھے، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا تو ایمان ساکت رہ گئی۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، یہ حسد تھا یا شاید ملکیت کا احساس۔ وہ اس شخص کے نقاب کے پیچھے چھپے ایک نئے انجان اور زیادہ خطرناک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس سے صرف انجن کی دھیمی آواز اور تنزیل کی بے ترتیب سانسیں توڑ رہی تھیں۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر رکھی تھی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ رہے تھے۔ کیوں؟ ایمان نے بلاخر اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک سوالیہ کاٹ تھی۔ تنزیل نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، کیا کیوں؟ آپ نے وہ ڈیل کیوں ٹھکرائی؟ کروڑوں کا نقصان صرف اس لیے کہ مسٹر شہریار مجھ سے بات کر رہے تھے؟ یہ کیسی سزا ہے جس میں آپ خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ تمہیں میرے کاروباری فیصلوں میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، تنزیل نے سرد مہری سے جواب دیا۔ میں نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ بہتر؟ ایمان تلخی سے ہنسی۔ آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں یا سچ یہ ہے کہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ آپ کا قیدی کسی اور سے بات کرے؟ یہ غصہ ڈیل کے لیے نہیں تھا، یہ میرے لیے تھا۔ آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلانے کے لیے سب کے سامنے۔ تنزیل نے ایک جھٹکے سے گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں روکی اور اس کی طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ہاں، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس شخص کو دیکھے جسے میں اپنی ذمہ داری پر یہاں لایا۔ اس کی نظریں ٹھیک نہیں تھیں، اور تم اسے جواب دے کر حوصلہ دے رہی تھی۔ ذمہ داری؟ ایمان نے ناقابل یقینیت سے کہا۔ آپ اسے ذمہ داری کہتے ہیں؟ سر، اسے اغوا کہتے ہیں۔ آپ نے مجھے بلیک میل کیا، مجھے میری مرضی کے خلاف یہاں رکھا ہوا ہے، اور اب آپ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دو ایمان، وہ دھاڑا، ایک لفظ اور نہیں۔ نکلو گاڑی سے۔ ایمان نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ وہ تیز قدموں سے لابی کی طرف بڑھ رہی تھی، تنزیل اس کے پیچھے۔ لفٹ کا سفر اذیت ناک تھا، خاموشی میں گزرا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ایمان رک گئی۔ اب واپس کب جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا دوں گا، یہ کہہ کر تنزیل اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایمان اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ یہ شخص ایک معمہ تھا، کبھی وہ ایک ظالم اور بے رحم کاروباری لگتا تھا، اور کبھی اس کا رویہ ایک ایسے شخص کا ہوتا تھا جو اپنی ملکیت کو لے کر انتہائی حساس ہو۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ صرف سزا دینا؟ اس کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا تھا؟ اگلی صبح وہ اسی الجھن میں بیدار ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید آج واپسی کا دن ہوگا۔ اس نے اپنا مختصر سامان باندھا اور تنزیل کو فون کرنے کا سوچا، لیکن پھر رک گئی۔ وہ اس شخص سے بات کرنے نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تنزیل کھڑا تھا۔ وہ تازہ دم لگ رہا تھا، جیسے کل رات کو چھوا ہی نہ ہو۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، اس نے حکم دیا۔ کیا ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں؟ ایمان نے امید سے پوچھا۔ نہیں، اس کے جواب نے ایمان کی امید پر پانی پھیر دیا۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ شاپنگ؟ ایمان نے حیرت سے کہا۔ کس لیے؟ مجھے تو کچھ نہیں خریدنا۔ تمہیں نہیں خریدنا نا، مجھے خریدوانا ہے۔ تنزیل نے اس کے سادہ لباس کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے کپڑے میرے معیار کے مطابق نہیں۔ آج شام ایک اور میٹنگ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری اسسٹنٹ وہاں مذاق بن کر جائے۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ ایمان نے صاف انکار کر دیا۔ نہ ہی مجھے آپ کے پیسوں سے خریدے ہوئے کپڑے پہننے ہیں۔ آپ نے مجھے یہاں سزا دینے کے لیے بلایا، اپنی گڑیا بنانے کے لیے نہیں۔ تنزیل کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جسے ایمان کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ مس ایمان، لگتا ہے تم بھول رہی ہو کہ تم یہاں کس حیثیت سے ہو۔ تمہارے پاس وہی راستے ہیں، یا تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو اور پہنو جو میں کہوں، یا پھر میں ابھی یہاں سے ایک فون کرتا ہوں اور تمہارے گھر والے حالات سے تمہیں چھڑوانے کے لیے وکیل ڈھونڈ رہے ہیں۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کی دھمکی نے ایک بار پھر ایمان کو بے بس کر دیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے انہیں پیتے ہوئے دیکھا۔ آپ دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہیں، میں کئی بار سن چکا ہوں، تنزیل نے بے نیازی سے کہا۔ 15 منٹ میں تمہارے پاس نیچے لابی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ایک مہنگے ڈیزائنر بوتیک پر رکے۔ ایمان نے اندر قدم رکھتے ہوئے خود کو انتہائی بے وقت محسوس کیا۔ ہر طرف مہنگے اور چمکدار لباس تھے اور وہ اپنے معمولی حلیے میں جیسے کوئی بھکاری لگ رہی تھی۔ میڈم کے لیے کچھ بہترین فارمل ڈریسز دکھائیے، تنزیل نے سیلز گرل سے کہا۔ میں کچھ نہیں لوں گی، ایمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تنزیل نے اسے نظر انداز کر دیا۔ نیلے یا سبز رنگ میں کچھ دکھائیے۔ ایمان حیران رہ گئی، جس کی پسندیدہ رنگ تھے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا؟ سیلز گرل کئی لباس لے آئی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھا۔ یہ والا ٹرائی کرو، تنزیل نے ایک گہرے نیلے رنگ کے خوبصورت لباس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا نا میں نہیں پہنوں گی۔ تنزیل اس کے بالکل قریب آیا اور اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ صرف وہی سن سکے۔ اس ڈرامے کو بند کرو ایمان، تم یہ لباس یا تو یوں یہاں ٹرائی روم میں پہنو گی یا پھر میں تمہیں زبردستی پہناؤں گا، اور یقین کرو دوسرا آپشن تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کی آواز میں چھپی دھمکی اور اس کی قربت نے ایمان کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اس نے نفرت سے لباس اس کے ہاتھ سے چھینا اور ٹرائل روم کی جانب بڑھ گیا۔ ٹرائل روم کا پردہ ایمان کے لیے جیسے اس کی بے بسی کا کفن بن گیا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ گہرے نیلے رنگ کا وہ لباس بلا شبہ بہت خوبصورت تھا، اس پر ایسے جچ رہا تھا جیسے اسی کے لیے بنا ہو، مگر ایمان کو لگا جیسے اس نے ریشم نہیں کانٹوں بھری جھاڑیاں پہن لی ہوں۔ ہر دھاگا اسے تنزیل کی زبردستی اور اپنی مجبوری کا تانا دے رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنسوؤں کو حلق میں اتارا اور پردہ ہٹا کر باہر آ گئی۔ تنزیل لاشاری فون پر مصروف تھا، مگر جیسے ہی ایمان باہر نکلی اس کی نظریں اٹھیں اور فوراً سے جم گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے سارے تاثرات غائب ہو گئے، الفاظ اس کے ہونٹوں پر ہی جیسے منجمد ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ طنز، بلکہ ایک ایسی گہرائی تھی، ناقابل فہم چمک تھی اور جسے ایمان پڑھنے سے قاصر تھی۔ یہ خاموشی چند سیکنڈ پر محیط رہی، مگر ایمان کو لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالآخر تنزیل نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ دوبارہ اسپاٹ ہو چکا تھا۔ اسے پیک کروا دیں۔ آپ کو اپنی پسند مل گئی سر؟ ایمان نے تلخی سے پوچھا۔ اب آپ کی انا کو تسکین مل گئی ہوگی۔ اسے میری انا نہیں، میری ضرورت سمجھو، تنزیل نے سیلز گرل کو ادائیگی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم میری نمائندگی کر رہی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری نمائندگی کوئی ایسے کرے جسے دیکھ کر لوگوں کو ترس آئے۔ ترس تو مجھے آپ کی سوچ پر آ رہا ہے سر، ایمان نے دھیمی مگر واضح لہجے میں کہا۔ آپ کپڑوں اور قیمتوں سے انسان کی اوقات کا اندازہ لگاتے ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ تنزیل کوئی جواب دیتا سیلز گرل شاپنگ بیگ لے کر آئی۔ تنزیل نے بیگ ایمان کی طرف بڑھایا۔ پکڑو اسے اور چلو۔ ایمان نے بیگ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ نے خریدا ہے، آپ ہی اٹھائیں، میں آپ کی قیدی ہو سکتی ہوں، کولی نہیں۔ اس کی مسلسل نافرمانی پر تنزیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، مگر سب کے سامنے تماشا کرنے کے بجائے اس نے خود بیگ اٹھایا اور خاموشی سے باہر کی طرف چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ایمان نے سوچا کہ وہ واپس ہوٹل جائیں گے، مگر تنزیل نے گاڑی ایک انجانی سمت موڑ دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان نے پوچھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں شاید تمہارے دماغ کو کچھ سکون ملے، تنزیل نے مختصر جواب دیا۔ اسے ساحل سمندر پر بنے ایک پرسکون کیفے میں لے آئے۔ یہاں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، سمندر کی لہروں کو شور اور ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو پراسرار بنا رکھا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں؟ ایمان نے ایک میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تنزیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوٹل کی دیواروں میں نہیں، کس بارے میں؟ آپ کے اگلے حکم کے بارے میں یا کوئی نئی دھمکی دے رہی ہے؟ تنزیل نے اس کے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم نے میرے والد کی نوکری کی پیشکش قبول کیوں کی تھی، جبکہ تم جانتی تھی کہ میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ایمان ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت تھی، میری ماں بیمار ہے، میرے بہن بھائی، آپ یہ سب نہیں سمجھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں، تنزیل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے والد کا انتقال کیسے ہوا اور تم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سن کر ایمان کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں تزئین لاشاری ہوں اور میں کسی کو اپنی اسسٹنٹ رکھنے سے پہلے اس کی 7 نسلوں کے بارے میں جان لیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور لوٹ آیا۔ میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم مجبور ہو، تو پھر ایمان کی آواز بھرا گئی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی
آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آپ جانتے ہی یہ نوکری میری زندگی ہے، پھر بھی آپ نے مجھے بلیک میل کیا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ تنزیل کچھ دیر خاموش سمندر کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے ایمان کو مزید الجھا دیا۔ کیونکہ تمہاری مجبوری تمہاری طاقت بن رہی ہے، تم چک نہیں رہی، تم نے میرے سامنے نہ کہا تھا، اور تنزیل لاشاری اپنی زندگی میں نہ سننے کا عادی نہیں، خاص کر اس چیز کے لیے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا۔ تو یہ سب آپ کی ضد تھی، آپ کی انا کا مسئلہ تھا؟ شاید، تنزیل نے مبہم سے جواب دیا، یا شاید کچھ اور۔ اس سے پہلے کہ ایمان مزید کچھ پوچھتی، تنزیل کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر سکندر لاشاری کا نام چمک رہا تھا۔ تنزیل کا چہرہ فوراً بدل گیا، اس پر دوبارہ وہی کاروباری سنجیدگی اور سرد مہری چھا گئی۔ جی بابا، اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے ایمان سن نہ سکی۔ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا ہے، تنزیل نے جواب دیا۔ نہیں، ویسے ابھی تک کچھ بھی شک نہیں ہوا، وہ بالکل ویسا ہی کر رہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ منصوبہ؟ کیسا منصوبہ؟ تو کیا یہ شاپنگ، یہ ساحل سمندر پر لانا، یہ ہمدردی بھری باتیں سب ایک پہلے سے طے شدہ ڈرامے کا حصہ تھا؟ ویسے ابھی تک کچھ شک نہیں ہوا تو وہ بالکل ویسا ہی کر رہی تھی جیسا میں چاہتا ہوں۔ تنزیل کے یہ الفاظ کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح ایمان کے کانوں میں اترے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، دل کی دھڑکن جیسی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ منصوبہ؟ کیسا منصوبہ؟ تو کیا اس کا شک صحیح تھا؟ یہ ہمدردی بھری باتیں، یہ ساحل پر لانا، یہ سب ایک پہلے سے طے شدہ ڈرامے کا حصہ تھا؟ وہ ایک اداکارہ تھی جسے اپنے کردار کا علم ہی نہیں تھا، اور تنزیل اسے کھیل کا ڈائریکٹر تھا۔ تنزیل نے فون بند کیا اور اسے اپنی جیب میں رکھا۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا جیسے اس کا چہرہ کسی سفید پتھر کی بے تاثر ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ تنزیل نے معمول کے لہجے میں پوچھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ پرسکون انداز ایمان کو اندر تک جلا گیا۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ ایک منصوبہ سر؟ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ تنزیل چونک گیا، کیونکہ اسے منصوبے کی بات ہو رہی تھی۔ تنزیل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسا تاثر ابھرا جیسے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تم نے کچھ سنا؟ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں بزنس کی بات کر رہا تھا۔ غلط فہمی؟ ایمان تلخی سے مسکرائی۔ میں نے بالکل صاف سنا ہے سر، اسے ابھی تک کچھ شک نہیں ہوا۔ یہ الفاظ بزنس کے تو نہیں ہیں؟ کس سے اس کی بات ہو رہی تھی؟ مجھے بتائیں نا۔ اپنی آواز نیچی رکھو، تنزیل نے ارد گرد دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یہاں تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تماشا تو آپ نے میری زندگی کا بنایا ہوا ہے۔ ایمان کی آواز بلند ہوئی۔ پہلے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، پھر مجھے بلیک میل کر کے یہاں لائے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبہ تھا۔ کیوں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ تنزیل نے غصے سے اپنے میز پر ہاتھ مارا۔ میں نے کہا تھا نا، خاموش ہو جاؤ، چلو یہاں سے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایمان کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایمان نے اپنا بازو چھڑوایا۔ مجھے جواب چاہیے تنزیل لاشاری، آج آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ سب ہو کیا رہا، ورنہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے اغوا کیا۔ ایمان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ضد تھی جس نے تنزیل کو اپنے ایک لمحے کے لیے خاموش کروا دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بات دھمکیوں سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، اسٹیئرنگ وہیل کو گھورتے ہوئے بولا، ہاں یہ ایک منصوبہ ہے۔ اس کے اعتراف نے ایمان کو ساکت کر دیا۔ لیکن وہ منصوبہ میرا نہیں تھا، تنزیل نے مزید اس سے کہا۔ یہ میرے والد سکندر لاشاری کا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان کو اپنے کانوں پر یقین ہے۔ سکندر انکل؟ لیکن انہوں نے تو مجھے نوکری دی تھی، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ وہی تو مسئلہ ہے، تنزیل کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ وہ تمہیں اس دفتر میں لائے، انہوں نے ہی تمہیں میری اسسٹنٹ بنایا، اور اب وہی چاہتے ہیں کہ تم میرے قریب رہو۔ قریب رہو؟ لیکن کس لیے؟ میں ان کی منطق نہیں سمجھ پا رہی۔ کیونکہ میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تنزیل نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم سے یہ الفاظ نہیں تھے جیسے کوئی ایٹم بم تھا ایمان کے وجود پر گرا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھ سے؟ لیکن کیوں؟ میں؟ میری اوقات اور آپ؟ یہی سوال میں نے اس سے 1000 بار پوچھا۔ تنزیل نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ انہیں لگتا ہے کہ تم میرے بہترین ہو، ایک سادہ مجبور اور قابل لڑکی جو ان بگڑے ہوئے بیٹے کو سیدھے راستے پر لے آئے گی۔ ایمان کا سر چکرا رہا تھا۔ یہ سب اتنا ناقابل یقین تھا کہ اسے لگا کہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ تو چوری کا الزام، کراچی لانا، یہ سب اس لیے تھا؟
کہ آپ کے والد کو میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو، اور آپ ان کے کہنے پر یہ سب کرتے رہے؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، تنزیل نے بے بسی سے کہا۔ اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ بزنس سے میرا حصہ ختم کر دیتے۔ تم انہیں نہیں جانتی، وہ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں، کر کے رہتے ہیں۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو یہ تھا سارا کھیل؟ وہ تو صرف ایک مہرہ تھی جیسے باپ اور بیٹے اپنی شطرنج کی بساط پر اپنی مرضی سے چلا رہے تھے۔ ایک اپنی بہو بنانا چاہتا تھا اور دوسرا اپنی جائیداد بچانے کے لیے اس کی زندگی سے کھیل رہا تھا۔ تو آج شام کی میٹنگ کا کیا؟ ایمان نے پوچھا۔ وہ بھی اس منصوبے کا حصہ ہے، تنزیل نے جواب دیا۔ وہاں میرے والد کے کچھ کاروباری دوست آ رہے ہیں، وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا منصوبہ کام کر رہا ہے۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے رک چکی تھی۔ ایمان نے جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی اور اپنے کمرے میں چل پڑی۔ تنزیل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا کہ شاید اس نے سچ بتا کر ایمان کا غصہ کم کر دیا، مگر وہ غلط تھا۔ کمرے میں آ کر ایمان نے دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آنسو تو بے بسی پر آتے ہیں۔ اب اس کے اندر بے بسی کی جگہ ایک سرد آگ دہک رہی تھی۔ وہ ایک مہرہ نہیں تھی، وہ ایمان اقبال تھی، اور اگر سکندر لاشاری اور تنزیل لاشاری شطرنج کے کھلاڑی تھے تو اب وہ بھی یہ کھیل کھیلنا سیکھے گی۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ اٹھایا اور اس میں سے وہ نیا لباس نکالا۔ آج شام وہی لباس ضرور پہنے گی، مگر تنزیل لاشاری کی قیدیاں سکندر لاشاری کی پسند بن کر نہیں۔ وہ وہاں ایک کھلاڑی بن کر جائے گی جو اس کھیل کے اصول اپنے لیے خود بنائے گی۔ شام کی میٹنگ کے لیے تیار ہوتے ہوئے ایمان نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ نیلے رنگ کا لباس اب اس کے کانٹوں کی طرح نہیں چبھ رہا تھا، بلکہ ایک ذرے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے آنے والی جنگ کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سکندر لاشاری یا تنزیل لاشاری کی کٹ پتلی نہیں بنے گی۔ آج رات وہ اس کھیل کے اصول خود لکھے گی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو تنزیل اس کا منتظر تھا۔ اس نے ایمان کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ تم اچھی لگ رہی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر فوراً ہی اس نے لہجہ سخت کر لیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، اور یاد رکھنا وہاں صرف وہی کرنا جو میں کہوں، فکر نہ کریں سر۔ ایمان نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، آخر آپ کے والد کا منصوبہ جو کامیاب کرنا ہے۔ اس کے طنز اور تنزیل کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میٹنگ ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹورانٹ میں تھی اور وہاں تنزیل کے والد کے چند قریبی دوست اور کاروباری شراکت دار موجود تھے۔ سب نے تنزیل کے ساتھ ایمان کو دیکھ کر معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ جیسے ایمان نے بخوبی محسوس کیا، اور تنزیل آخرکار تم نے اپنے والد کی بات مان لی، ایک بزرگ شخص مسٹر فاروقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوبصورت اور قابل لڑکی کا انتخاب کیا ہے سکندر نے۔ شکریہ انکل، تنزیل نے رسمی جواب دیا۔ یہ مس ایمان ہے، میری اسسٹنٹ۔ صرف اسسٹنٹ؟ مسٹر فاروقی نے چیڑا۔ ہمیں تو خبریں اور بھی ملی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تنزیل کوئی جواب خود بول پڑی۔ جی انکل، فی الحال تو میں سر کی اسسٹنٹ ہی ہوں، لیکن میں سر تنزیل سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، خاص طور پر یہ کہ کاروبار میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، صرف منافع ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے اس غیر متوقع اور دوہرے معنی والے جملے پر محفل میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ تنزیل نے اسے گھور کر دیکھا، مگر وہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ بات چیت ایک نئے پروجیکٹ کی طرف بڑھ گئی جس میں کچھ مسائل تھے۔ اس پروجیکٹ میں رسک بہت زیادہ تھا۔ تنزیل، ایک اور شخص نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ مجھے آپ سے اتفاق کرتی ہوں انکل۔ ایمان نے اچانک گفتگو میں حصہ لیا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے، لیکن اگر ہم اس کے رسک فیکٹر کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں تو یہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ وہ کیسے بیٹا؟ مسٹر فاروقی نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر اگلے 15 منٹ تک ایمان نے جس اعتماد اور قابلیت سے اس پروجیکٹ کا تجزیہ کیا، وہاں بیٹھا ہر شخص دنگ رہ گیا۔ اس نے نہ صرف مسائل کی نشاندہی کی بلکہ اس کا قابل عمل حل بھی پیش کیا۔ وہ تنزیل کی قیدیاں سکندر کی پسند نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا ذہن اور خود اعتماد بزنس وومن لگ رہی تھی۔ تنزیل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے، حیرت اور نہ چاہتے ہوئے بھی تعریف کے اثرات تھے۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ توڑنے کے لیے لایا تھا، یہ تو اس سے اپنے ہی کھیل میں اسے مات دے رہی تھی۔ کم مال ہے۔ مسٹر فاروقی نے تالیاں بجائیں۔ تنزیل، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسے قابل اسسٹنٹ ملے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ لڑکی اسسٹنٹ نہیں، پارٹنر بننے کے لائق ہے۔ یہ سن کر تنزیل کے چہرے پر تناؤ کی لہر دوڑ گئی۔ شکریہ انکل، اس نے
ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تنزیل کی طرف دیکھا، لیکن یہ سب تو میں نے سر سے ہی سیکھا ہے۔ آخر ڈائریکٹر جتنا قابل ہو اداکار اتنی ہی اچھی اداکاری کرتا ہے نا سر؟ اس کے آخری جملے نے تنزیل کو لاجواب کر دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ صرف ایک مہرہ نہیں بلکہ ایک کھلاڑی۔ ہوٹل واپسی کا سفر طوفانی خاموشی سے گزرا۔ یہ سب کیا تھا؟ بالآخر تنزیل نے ضبط کے بندھن توڑتے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا میں نے؟ ایمان نے معصومیت سے جواب دیا، میں نے تو صرف آپ کی مدد کی ہے، آپ کے دوستوں کو آپ کے پروجیکٹ کے قابل کیا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈرامہ بند کرو ایمان، وہ دھاڑا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تم نے وہاں خود کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ وہی جو میں ہوں، ایک قابل اور محنتی لڑکی۔ ایمان کا لہجہ پورا اعتماد تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا کر بلیک میل کر کے میری شخصیت کو بھی قفل لگا دیں گے؟ نہیں سر، میں آپ کے والد کے منصوبے کا حصہ بننے کو تیار ہوں، مگر اپنی شرطوں پر۔ میں ایک بے جان کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ تمہاری شرطیں؟ تنزیل نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تمہاری اوقات ہے شرطیں رکھنے کی؟ اب بن گئی ہے، ایمان نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کے دوستوں کی نظر میں ایک قابل لڑکی ہوں اور آپ کے والد بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں سب کو سچ بتا دوں گی، پھر دیکھتے ہیں کس کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے۔ تنزیل کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلی بار زندگی میں کسی کے سامنے خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچانک بادل گرجنے لگے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں سڑکیں پانی سے بھر گئیں۔ ماحول میں ایک عجیب سی اداسی اور تناؤ کھل گیا تھا۔ اسی لمحے گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ اب کیا ہوگا اس سے؟ تنزیل نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ لگتا ہے قدرت بھی آپ کے منصوبے کے خلاف، ایمان نے دھیرے لہجے میں کہا۔ تنزیل سے گھور کر دیکھا اور کچھ کہے بغیر دروازہ کھول کر بارش میں اتر گیا۔ وہ بونٹ کھول کر انجن دیکھنے لگا مگر تیز بارش میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ ایمان گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت نہ جانے کہاں غائب ہو رہے تھے۔ اس شخص کی بے بسی دیکھ کر اسے پہلی بار اس پر ترس آیا۔ وہ بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آپ اندر آ جائیں، ٹھنڈ لگ جائے گی، اس کے قریب آ کر بولی۔ بارش کے پانی سے اس کے بال اور کپڑے بھیگ چکے تھے۔ تم باہر کیوں آئی؟ جاؤ اندر بیٹھو، تنزیل نے جھنجھلا کر کہا۔ اچانک اس کی نظر ایمان کے بھیگے ہوئے وجود پر پڑی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے سے پھسل رہے تھے اور سادہ سے لباس میں وہ تنزیل اس لمحے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی۔ وہ ایک یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ مس ایمان، آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اسی وقت ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ایمان سردی سے کانپ گئی۔ یہ دیکھ کر تنزیل نے بغیر سوچے سمجھے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ اسے پہن لو، اس کی آواز میں حکم نہیں بلکہ ایک انجانی فکر تھی۔ ایمان ہکا بکا رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو چند لمحے پہلے اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ اس کے سنبھل نے ایمان کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ وہ خاموشی سے اس کا کوٹ پہنے کھڑی رہی۔ اسی لمحے بارش کی بوندیں ان کے درمیان کی نفرت کو جیسے دھو ڈالا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ تنزیل نے ہیٹر آن کر دیا مگر ماحول میں ابھی بھی ایک سرد خاموشی جمی ہوئی تھی۔ تنزیل کا کوٹ اب بھی ایمان کے کاندھوں پر تھا، جس کی مہک اور احساس اسے عجیب سے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں مس ایمان؟ تنزیل نے گاڑی چلاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی، ایمان نے مختصر جواب دیا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو؟ اس کے سوال پر ایمان خاموش ہو گئی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ نفرت تو تھی مگر ابھی کچھ دیر پہلے اس کی فکر مندی نے اس نفرت کی دیوار میں ایک درار ڈال دی تھی۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تنزیل نے خود ہی بات جاری کی۔ وہ فائل میں نے خود ہی تمہارے بیگ میں رکھوائی تھی۔ یہ اعتراف سن کر ایمان کو حیرت نہیں ہوئی مگر اس کے منہ سے سن کر اس کے دل کو ایک ٹھیس سی لگی۔ میں جانتی ہوں۔ تم جانتی ہو؟ تنزیل نے حیرت سے دیکھا۔ پھر بھی تم چپ رہی؟ کیونکہ میں بے بس تھی۔ نہیں، تنزیل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بے بس نہیں تھی، تم مضبوط تھی۔ تم چاہتی تو اسی وقت شور مچا سکتی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، گہرا سانس لیا، پھر بولا، میں تمہیں اپنے ساتھ لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا ایمان، کیونکہ جب تم نے کراچی جانے سے انکار کیا تھا تو مجھے لگا جیسے میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ ایمان کی آواز پر آ گئی۔ ایک الزام لگا کر مجھے ذلیل کر کے آپ کو ایک پل کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ میں پوری رات سو نہیں سکی۔ آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی۔ سر، میں صرف تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ تنزیل کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو ایمان نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔
پہلی نظر میں ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ سن کر ایمان ساکت رہ گئی۔ محبت؟ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ محبت ایسی نہیں جیتی جاتی۔ جب آپ نے جتنا چاہ رہے تھے آپ نے مجھ پر الزام لگا لیا، مجھے قید کر لیا، اس محبت میں ضد کہتے ہیں۔ سر، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ایمان، تنزیل نے بے بسی سے کہا۔ میرا یہی طریقہ تھا تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر تمہیں اپنی محبت کا احساس دلانے کا۔ میں تمہاری محبت میں جیتنا چاہتا تھا۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ ایمان نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، اور کل سے میں دفتر نہیں آؤں گی۔ لیکن کیوں ایمان؟ آپ جب سب صاف ہو گیا، کچھ بھی صاف نہیں ہوا سر۔ ایمان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آپ کوئی اپنی کلاس کی لڑکی دیکھ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میرے اوپر بہت ذمہ داریاں، اور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں شروع کر سکتی جس نے رشتے کی بنیاد پر دھوکے اور الزام پہ رکھی ہو۔ وہ یہی کہتے ہوئے گاڑی سے نکلی اور تیزی سے ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ تنزیل کئی لمحوں تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے ایمان کو جیتنے کی کوشش میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اگلے دن تنزیل اکیلا ہی واپس لوٹا۔ اس کا دل و دماغ خالی تھا۔ ایمان نے بغیر دفتر کے اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے اپنے والد سے صاف کہہ دیا تھا کہ بابا آپ کا منصوبہ ناکام ہو گیا، وہ چلی گئی ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سکندر لاشاری حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں نے تو سنا تھا کراچی میں سب ٹھیک تھا۔ سب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تنزیل پہلی بار اپنے باپ کے سامنے چیخا۔ میں نے آپ کے کہنے پر اس کی زندگی جہنم بنا دی، اور ابھی کچھ دیر پہلے نفرت کرتی تھی، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں بابا، سچی محبت، اور اب میں اسے اپنے طریقے سے نہیں بلکہ طریقے سے اپنے حاصل کروں گا، عزت اور حق کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن ایمان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تنزیل کے والدین سکندر لاشاری اور ان کی بیگم کو کھڑے پایا۔ ایمان حیران رہ گئی۔ ہم تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں بیٹی، تنزیل کی ماں نے محبت سے کہا تو ایمان نے صاف انکار کر دیا۔ میں معافی چاہتی ہوں آنٹی، لیکن مجھے نہ تو کسی کا احسان چاہیے اور نہ ہی ترس کھا کر کسی امیر گھر میں شادی کرنی ہے۔ میں اپنی کلاس جانتی ہوں اور میں وہیں خوش ہوں۔ جب یہ بات تنزیل کو پتہ چلی تو وہ دیوانہ وار گاڑی سے چلتا ہوا اس کے وقت ایمان کے گھر پہنچا۔ دروازہ ایمان نے ہی کھولا اور سامنے اسے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ بغیر اجازت کے اندر چلا آیا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ صرف یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا دل توڑ کر تمہیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تنزیل کی آواز میں درد تھا۔ اس میں کسی کا دل نہیں توڑا، ایمان نے معصومیت سے کہا۔ تنزیل نے ایک پل میں اسے کاندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اور میرے لیے میں جھانک کر دیکھو کتنا ٹوٹا ہے یہ۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جس سے محبت ہوئی۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں ایسی سچائی تھی کہ ایمان کا دل پگھل گیا۔ اسے پہلی بار یقین آیا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ سچی محبت تھی۔ اسے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آج وہ دلہن بنی تنزیل لاشاری کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور پورا ہال خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ تنزیل نے ایک نظر اپنے قریب بیٹھی خوبصورت لڑکی پر ڈالی جو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے ایمان کے کان میں سرگوشی کی۔ محبت مل جائے تو انسان خود کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے نا؟ اور محبت میں وہ جو انتہائی ضدی اور کھڑوس ہو۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اسے کوہنی ماری۔ اتنا بھی نہیں، تنزیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے محبت تو میں بھی کرتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ کہیں اور کوئی چوری کا الزام نہ لگا دے۔ چوری تو تم نے کی ہے، تنزیل نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی چوری؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ میرا دل چرایا ہے تم نے، اسے محبت سے کہا، اور اس کی سزا تمہیں عمر قید ہو گئی میرے ساتھ۔ اچھا جی۔ اس بات پر دونوں نے ایسا بلند قہقہ لگایا کہ پورا ہال ان کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ایمان نے دوبارہ دفتر جوائن کیا، لیکن اب کی بار وہ تنزیل کی اسسٹنٹ ایمان بلکہ ایمان تنزیل لاشاری بن کر آئی تھی، اس دفتر کی مالک بن کر۔